الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے مہدویت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں احادیث پیش کی جا رہی تھی۔ کتاب الحجہ باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 19 ذکر کی جا رہی تھی کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں، ایک قصیر ہے اور ایک طویل ہے۔ جو قصیر غیبت ہے، چھوٹی غیبت ہے، اس غیبت میں امام علیہ السلام کے مکان اور ان کی جگہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے خاص ان کے شیعوں کے، خاص شیعہ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور غیبت کبریٰ میں ان کے خاص موالی اس جگہ کو جانتے ہیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام ہیں۔ اور یہ اشارہ آپ کی خدمت میں ہوا تھا کہ سابقہ جو روایت گزر چکی ہے اس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ تقریباً 30 افراد ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور انہیں تنہائی میں کسی وحشت اور تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہو۔ البتہ ہم پہلے حصے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ غیبت صغریٰ میں وہ کون سے خاص شیعہ ہیں کہ جنہیں امام زمان علیہ السلام کے جائے مقام کا پتہ ہے کہ کس جگہ پہ وہ اقامت کیے ہوئے ہیں یا سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری بحث نواب اربعہ کی طرف آ گئی کہ جو کہ معروف ہیں مکتب تشیع میں بالفاظ دیگر کہ اگر 260 ہجری کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اگر اس تاریخ سے لے کے ہم اگلے 100 سال یعنی 360 ہجری تک کے زمانے کی بزرگ اور اہم شخصیات کو نہیں جانتے تو یہ زمانہ ہمارے لیے حل نہیں ہوگا۔ مثلا ابھی ہمارے پاس جو کتابیں عموماً دکھائی دیتی ہیں اس میں ہمیں یا غیبت کبریٰ کے آغاز کی ہیں یا غیبت صغریٰ کے اختتام کی ہیں۔ لہٰذا اگر اس صدی کے یعنی 260 سے 360 ہجری تک کے حالات، واقعات اور اس دور کے معاشرے کی مشکلات امام زمان علیہ السلام کے خصوصی اصحاب اس کا علم نہ ہو تو خود امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہتر ہمیں معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس 100 سال کے افراد کو ذہن نشین بھی کرنا چاہیے، مطالعہ بھی زیادہ کرنا چاہیے اور اس 100 سالوں کے حالات کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے کہ معاشرہ اور سیاسی حالات اس دور میں کیسے تھے۔ بالخصوص امام نقی علیہ السلام سے وکلاء اور سفراء کا ایک خاص جو جال ہے وہ عالم اسلام میں پھیلا دیا گیا۔ مثلا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اگر ہم ان حالات کو نہ جانیں یعنی بزرگ اور بڑی شخصیات اور شخصیات کے ہمراہ جو اس دور کے حالات تھے اس کو نہ جانیں تو خود ہمیں ممکن ہے کہ جس طرح بعض اہل سنت تصور کرتے ہیں چیزیں ایک خیالی نوعیت کی ظاہر ہونے لگ جائیں یا صرف ایک نوع اعتقاد انسان کا قائم ہو جائے جس میں اس کے لیے حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ مثلا 260 ہجری کے بعد غیبت ہے، پھر غیبت کبریٰ ہے اور صرف اتنا ہی یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ اس دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تدبیر کو مطالعہ کریں اور انہوں نے نظام امامت کو کس طرح سے برپا کیا، کس طرح سے دین کو ترویج کیا، کس طریقے سے تشیع تک اور امت تک انہوں نے رسائی حاصل کی، ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو انسان کو اس دور میں واقعیت اور حقیقت آشکار اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنا نسبتاً ماضی کے لوگوں کی نسبت آسان ہو گیا ہے کیونکہ حکومت ہمارے سامنے انقلاب اسلامی کے بعد برپا ہوئی، دنیا میں جو مسائل تشیع کے خلاف ابھرے ہوئے ہیں، ممالک در ممالک میں جو مشکلات ہیں اس سے بہت ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لہذا صرف یہ اشارہ کرنا ابتدا میں مقصود ہے
کہ اس 100 سالوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. اگر یہ 100 سال یا 150 سال آپ کہہ لیں کہ امام رضا علیہ السلام سے لے کے 360 ہجری یعنی 203 ہجری شہادت امام رضا علیہ السلام سے 260 ہجری، یہ بہت اہم سال ہیں، کیونکہ یہ وہ ایک اہم کڑی ہے جس کے ذریعے سے امامت تک تشیع کی رسائی ہوتی ہے. اور اسی 150 سال میں شیعہ سنی دونوں کے مکتب جو ہیں وہ منظم کتب کی صورت میں سامنے آئے ہیں. اہل سنت کی بھی تقریباً تمام کی تمام کتب اسی صدی میں سامنے آئی ہیں، اور مکتب تشیع کی بھی سب کتابیں وہ 203 ہجری سے لے کے 360 یا 460 ہجری تک ہیں. یہ جو ہمارے پاس تقریباً 150-200 سال کا دورانیہ بنتا ہے، یہ بنیادی اساس شمار ہوتا ہے مکتب تشیع کا بھی اور مکتب اہل تسنن کا بھی. لہذا جس مکتب کے پاس ان 150-200 سالوں کی معلومات قلیل ہیں، اس کے لیے وہ مکتب جو ہے وہ ایک ہوائی صورت یا خیالی صورت زیادہ اختیار کر جائے گا. لیکن جس کے پاس اس دور کی معلومات وافر ہیں، منظم ہیں، اس کے لیے تجزیہ تحلیل اور واقعیت اور حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. لہذا آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ 260 ہجری کے بعد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے کس طریقے سے تشیع کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور امور امامت کو انجام دیا، اور آج بھی الحمدللہ وہ انجام پا رہے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قدیم زمانے سے ہی، نہ کہ صرف امام زمان علیہ السلام، قدیم زمانے سے ہی سفیروں کا اور وکلاء کا ایک اہتمام کیا تھا اور اس نظام کو انتہائی محکم کیا. ابھی تو کئی کتابیں اس موضوع کی پر آ چکی ہیں، مثلا سازمان وکالت ائمہ علیہ السلام یا وکلاء ائمہ علیہ السلام کے 2 جلدی ضخیم کتاب ہے، جس میں تمام ائمہ علیہ السلام کی وکلاء اور سفراء کے بارے میں معلومات بہتر طور پہ فراہم ہیں. ہماری لائبریری میں موجود بھی ہے، 2 جلدوں پہ مشتمل سازمان وکلاء ائمہ علیہ السلام. اس میں تمام وکیلوں کا تذکرہ اور شروع میں وکالت اور اس کے ہمراہ جو اہم معلومات ہیں وہ درج ہیں. اس کے علاوہ کئی اور کتابیں بھی ہیں، نواب اربع پہ کتابیں لکھی گئی، وکیلوں کے اوپر، وکلاء کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. لیکن یہ کتاب جامع ترین کتاب ہے، تمام کتب سے استفادہ کیا گیا. ہمیں ماضی میں کوئی خاص کتاب نظر نہیں آتی، یعنی انقلاب اسلامی سے پہلے صرف شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ یا بحر الانوار میں احوال کے طور پہ ایک باب باندھا گیا، لیکن تمام وکلاء کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد حکومت اسلامی وہ امام مہدی علیہ السلام کی نیابت میں قائم کی گئی. ولی فقیہ وہ وکیل و نائب امام زمان علیہ السلام کے طور پر ہیں. اسی طرح سے جو اجتہاد اور مرجعیت ہے وہ بھی وکیل و نیابت امام زمان علیہ السلام کے طور پر ہے. لہذا یہاں پہ 2 ہمارے پاس مباحث بن جاتی ہیں. ایک ہے وکلاء کے بارے میں تاریخی پس منظر اور واقعات اور ان کی عملی زندگی کے حوالے سے معلومات، اور ایک ہے کہ خود اس وکالت کا جائزہ لینا کہ یہ آیا واقعاً نیابت کا نظام قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ایک فقہی بحث ہو جاتی ہے جسے آپ تقلید اور اجتہاد کے ضمن میں آج کے دور میں مراجع اعظام اور مجتہدین بیان کرتے ہیں. تقلید اور اجتہاد کے موضوع پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں تمام ان مباحث کے اوپر عمیق طریقے سے قلم اٹھایا گیا ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو دوسری بحث ہے اس کے اوپر بہت کم لکھا گیا کہ وکلاء ائمہ علیہ السلام کے دور میں کون تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے، کیسے ان کا انتخاب ہوتا تھا، ائمہ اطہار علیہ السلام ان سے رابطہ کس نوعیت کا رکھتے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے تشیع تک کس طرح پہنچا جاتا تھا. الحمدللہ اب اس کے اوپر بعض کتابیں آ رہی ہیں اور ہمارا موضوع بھی اسی سے متعلق چل رہا ہے، کیونکہ وہ جو فقہی ابحاث ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جیسے تقلید ہے، تقلید آیا کسے کہتے ہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ولایت فقیہ اس کے اختیارات ہیں یا نہیں، یا ولی فقیہ کون ہو، کیسے انتخاب ہو، وہ وکالت عامہ ہے یا وکالت خاصہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک الگ فقہی مباحث ہیں. امام زمان علیہ السلام کے 4 نائبین معروف ہیں. البتہ ادھر دوبارہ گزشتہ دروس میں جو ہم تفصیلی طور پہ پڑھ چکے
کہ ہم نے ایک درس کاملاً اسی موضوع پہ پڑھا کہ کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان وکلاء کے لیے۔ ایک لفظ ہمارے سامنے آیا تھا باب۔ باب یعنی دروازے کو عربی زبان میں باب کہتے ہیں۔ ادھر مراد ہے دربان، کیونکہ دروازے سے بندہ داخل ہوتا ہے اور دروازہ حائل اور رکاوٹ ہوتا ہے بندے تک پہنچنے کے لیے، اور دربان بھی یہی وظیفہ انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پہ باب سے مراد ہے کہ جو امور کو انجام دے، یعنی وہی وکیل کے معنی میں ہے۔ اس لیے آپ پرانی کتابیں اٹھائیں، تاریخ اہل بیت علیہم السلام، 4ویں 5ویں صدی ہجری کی کتابیں ہیں، الہدایہ الکبریٰ اٹھائیں، وہاں لکھا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کے یا امام نقی عسکری علیہ السلام کے باب تھے عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ، یہ باب انہیں لکھا گیا۔ دوسرا لفظ ہمارے سامنے استعمال ہوتا ہے سفیر، سفراء۔ یہ ہمارے پاس زیادہ قدیمی لفظ نہیں ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا، اور سفیر بے معنی وہی باب ہے۔ تیسرا لفظ آ جاتا ہے وکیل۔ یہ ہمارے پاس سب سے قدیمی لفظ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے، البتہ یہ بھی اصطلاحی معنی میں بعد میں استعمال ہوا، کیونکہ اس کے فقہی احکام وکالت کے موجود ہیں، اور اسی باب سے عموماً یہ شخصیات موجود تھیں۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس اس حوالے سے آ جاتا ہے نائب۔ یہ سب سے زیادہ آج کے دور میں رائج ہے، جیسے آپ نواب اربعہ کہتے ہیں، نائب کی جمع، یا نائب امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں مراجع اعظام یا ولی فقیہ کو، اس لیے نواب کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس قیم۔ قیم آج کے دور میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قیم کا مطلب ہوتا ہے کہ امور کو انجام دینے والی شخصیت، وہی وکیل کے معنی میں۔ مثلا اس فلاں بندے کا قیم کون ہے، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس شخص کا ولی کون ہے، اس شخص کا یعنی اس گھرانے میں اس بچے کا ولی کون ہے، یعنی کون ہے اس بچے کی ساری دیکھ بھال کرتا ہے اور امور انجام دیتا ہے، اسے کہتے ہیں قیم۔ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے معاشرے کے اندر جو امور کو انجام دیتے تھے افراد، ان کو قیم کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اب ان ناموں سے ہمارے ہاں احادیث اور روایات اور علماء اعلام کی تشریحات میں ان کے تذکرے وارد ہوئے ہیں۔ ہم جناب عثمان بن سعید عمری کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آج ان کی گفتگو امید ہے کہ انشاءاللہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد اگلے نائب کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ 4 نائبین کو پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس باقاعدہ آگے روایت موجود نہیں ہے کہ ہم نائبین کو پڑھ سکیں۔ نائبین کی معرفت بہت ضروری ہے، جیسے میں نے آغاز درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے سامنے یہ 150 سالہ دور اگر واضح نہیں ہے، وہ مہدویت کے حوالے سے اس دور کے اعتبار سے امور کی شناخت صحیح نہیں کر سکتا۔ کیوں امام زمان علیہ السلام نے ان پر اعتماد کیا، کیوں فلاں پہ اعتماد نہیں کیا، کیسے لوگوں کا تعلق ہوتا تھا، آیا غیبت جو ہے اس نے مثلا معاشرے کے اندر ایک شک کی فضا کو پیدا کیا یا پیدا نہیں کیا، یہ سارے مسائل اہمیت کے حامل مسائل ہیں۔ جناب عثمان بن سعید عمری کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں ایک طویل حدیث پڑھی، اور ایک واقعہ تھا جناب جعفر بن عبداللہ الحمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بڑی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور الکافی سے ہم نے اسے پڑھا، اور وہ روایت بھی صحیح السند روایت ہے، معتبر ترین احادیث میں سے ہے۔ اس میں امام نقی و عسکری علیہ السلام ہر دو کی جانب سے باپ اور بیٹا عثمان و محمد، جناب عثمان بن سعید اور ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری، ان دونوں کی وثاقت اور جلالت کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ میری جانب سے کچھ بیان کریں تو وہ انی یؤدیان ہے، تو وہ میری ہی جانب سے ہے، یعنی اگر وہ نسبت دیتے ہیں کہ یہ بات امام عسکری نے کہی تھی یا یہ بات امام نقی علیہ السلام نے کہی تھی، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ اتنے قابل اعتماد ہیں ہمارے لیے، یہ جو کچھ بیان کریں تم ان کی اطاعت کرو، بس سنو اور اطاعت کرو۔ یہ کس کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ ان افراد کو فرما رہے ہیں جو جلیل القدر ہیں، اس دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو مراجع کی سطح پہ پہنچے ہوئے افراد ہیں، جنہیں احمد بن اسحاق ہیں، جعفر بن عبداللہ حمیری ہیں، کہ یہ بہت بڑی اور جلیل القدر شخصیات ہے، کیونکہ احادیث انہی شخصیات کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں۔
بالفاظ دیگر اگر ہم اس دور کا مطالعہ کریں 260 ہجری سے لے کے مثلا 460 ہجری، یہ 200 سال اگر مطالعہ کریں، آپ کو ایک خاص ترتیب شخصیات میں نظر آئے گی۔ ایک وہ شخصیات ہیں کہ جن کی شخصیت کے بارے میں ائمہ اطہار علیہم السلام نے باقاعدہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جیسے یہی عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان ہیں، یا اسی طرح سے آگے حسین بن روح نوبختی ہیں اور محمد بن علی السمری ہیں۔ یہ جو شخصیات ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے باقاعدہ انہیں خود انتخاب کیا۔ یہ شخصیات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ سب سے بالا تر شمار ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرے پیمانے پہ کون سی شخصیت آتی ہے، یعنی کیٹیگری دیکھیں کیسے بن رہی ہے اور ہم کن کو پہچانتے ہیں۔ یا آپ خود مطالعہ ان 200 سالوں کا کریں گے تب آپ کے سامنے آشکار ہوگا۔ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز بھی ہے، اگر مطالعہ کریں اس دور میں قابل نزاع کون سے عقائدی مسائل تھے۔ جیسے آج کل پاکستان میں مسائل پھیلے ہوئے ہیں کہ نماز تشہد میں علی ولی اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، سید زادی کا نکاح جو ہے غیر سید سے جائز ہے یا نہیں، اس طرح کے مسائل ہمارے عوامی مسائل ہیں۔ اس دور میں کیا عوامی مسائل تھے؟ یہ عوامی مسائل ہیں۔ بعض مسائل تھے جو اہل علم کے اندر ہیں، جیسے آج کے دور میں آپ اہل علم کے اندر مختلف طرح کے مسائل کو برپا دیکھتے ہیں۔ تو اس دور میں کون سے مسائل اہل علم کے اندر تھے اور عوام کے اندر تھے، اس سے بڑے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس میں ائمہ علیہ السلام کے فرمودات ہیں اور مختلف علماء کے نظریات ہیں۔ خلاصہ کلام، ہمارے پاس ان 200 سالوں میں سب سے بالا تر شخصیت کون سی بن جاتی ہے، جن کے بارے میں ائمہ نے خود لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ دوسری شخصیت بن جاتی ہے جن کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے علاقوں کے اوپر وکیل مقرر کیا تھا، کیونکہ ہم یہ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ وکیل ہمیشہ تمام امور کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ممکن ہے کسی کو صرف خرید و فروخت کے لیے وکیل قرار دیا ہوا ہے، کسی کو مہمان لانے لے جانے کے لیے وکیل قرار دیا ہوا ہے، کسی کو مال محفوظ کرنے کے لیے وکیل قرار دیا ہوا ہے۔ اور ہر قسم کی وکالت سے آج کے علماء بالخصوص یہ بات کہتے ہیں، اکثر بیشتر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی وکالت اس کے بہتر یا نیک اور صالح اور قابل اعتماد ہونے پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ فقط وہ وکالت اس کے قابل اعتماد ہونے پہ دلالت کرتی ہے کہ جس میں عدالت شرط ہے، جیسے مال کی حفاظت ہے، مال کو دینا لینا ہے یا دین پہنچانا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیے کہ اطاعت کرو، اطاعت کس میں کرو؟ یقیناً دینی امور میں اطاعت کرو، وہ جو حکم دے تمہیں اس میں اطاعت کرو، یہ بہت بڑا ایک مرتبہ ہے۔ اس لیے یہ سب سے بالا تر شخصیات ہیں۔ دوسری شخصیات جن کو علاقوں میں امام علیہ السلام نے مقرر کیا دین کے اعتبار سے، تاکہ وہ دین کو نشر کریں، لوگ ان کی طرف رجوع کریں، اور یہ پھر آگے ان کے اموال ہیں، ان کے سوالات ہیں، ان کے دینی مختلف مسائل ہیں، وہ امام تک پہنچاتے اور امام پھر ان وکلاء کے ذریعے سے تشیع تک پہنچاتے۔ جیسے احمد بن اسحاق بہت بڑی شخصیت موجود ہے قم کے اندر ہی، کہ امام عسکری علیہ السلام جو مسجد ہے وہ احمد بن اسحاق ہی نے اس کا آغاز کیا، یا امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے بنی۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ ان دونوں کیٹیگری کی کوئی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی نوشتہ کوئی کتاب موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ سب سے جلیل القدر یہ دو کیٹیگری ہے۔ پہلی کیٹیگری جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، دوسرا جسے علاقوں کے اوپر اپنا نائب اور وکیل مقرر کیا، یعنی وہ اس جگہ پہ امام علیہ السلام کی طرف سے آج کی اصطلاح کے مطابق وہ مرجع تھا اس جگہ کا، اور وہ اموال لے کے امام تک پہنچاتا اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے اور وہ مسائل کے لیے پھر ان کی طرف رجوع فرماتے۔ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے محدثین کی، جنہیں آپ جانتے ہیں، شیخ محمد بن یعقوب کلینی، یا اسی طرح سے علی بن ابراہیم قمی، کہ جن کے مزار اس جگہ پہ اور اکثر اور بیشتر الکافی کا حصہ انہی سے آیا ہے۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے استاد تھے علی بن ابراہیم قمی۔ علی بن ابراہیم قمی بہت جلیل القدر ہیں۔ اب یہ وہ محدثین کا گروہ ہے۔ ان محدثین کے گروہ کو آج ہم جانتے ہیں، جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی ہیں، ابن قولوی ہیں، یا اسی طرح محمد بن ابراہیم نعمانی ہیں،
یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو آج تشیع جانتی ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں ہم تک پہنچیں اور انہی کے تبصرے پڑھتے ہیں، انہی کی علمی آراء اور گفتگو کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اوپر والے جو دو شخصیات ہیں ان کی کتابیں کوئی ہم تک نہیں پہنچی۔ البتہ یہ ضرور ہے اوپر دو کیٹیگریز ہیں، ان کے بہت سارے بیانات، ان کی روایات، ان کے واقعات وارد ہوئے ہیں جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دو اوپر کی کیٹیگریز بہت اہم ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہم نے تین یہ طبقات بنا دیے انہی 200 سالوں کے اندر، اس کے بعد پھر دیگر علماء اور دیگر ہستیاں، مشہور ہستیاں آ جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے تین کیٹیگریز بنا دی یا تین طبقات بنا دیے، سوال یہاں پہ ہوتا ہے یہ جو دوسری کیٹیگری تھی جیسے احمد بن اسحاق ہیں کہ وہ مثلا مختلف علاقوں میں امام علیہ السلام کی طرف سے مرجع ہیں، مثلا لوگوں کے رجوع ان کی طرف کرتے تھے، وہ اگر کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو وہ ہمیشہ تو امام علیہ السلام تک حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ احمد بن اسحاق نے اور عبداللہ بن جعفر بن عبداللہ الحمیری نے ائمہ اطہار علیہ السلام سے سوال کیا، امام نقی علیہ السلام سے، امام عسکری علیہ السلام سے، کہ ہم ہر وقت آپ تک سامرا میں نہیں پہنچ سکتے، اتنی پابندیاں ہیں، اتنی چیک پوسٹیں ہیں، جاسوس پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیسے ہم پہنچے؟ تو کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرو، یعنی اس پہلی کیٹیگری والے افراد کی طرف کہتے رجوع کرو، وہ جو تمہیں کہ وہ میری طرف سے کہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو پہلے درجے کے اصحاب ہیں ان کی کیا قدر و قیمت اور کیا جلالت اور منزلت ہے کہ احمد بن اسحاق جیسی شخصیت، جعفر بن عبداللہ حمیری جیسی شخصیت، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے تم دین لو، یہ دین کے عنوان سے جو کہیں ہیں وہ میری طرف سے ہے۔ تو عثمان بن سعید عمری کے ہم متعدد احوال پڑھ چکے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں غیبت طوسی میں پہلی کتاب ہے جس میں وکلاء و سفراء امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس سے پہلے کسی کتاب میں ٹاپک باندھ کے نہیں ہوا۔ کمال الدین میں واقعات ہیں، الکافی میں ہی یہ واقعہ آیا ہے کہ جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، لیکن اس عنوان یا اس ہیڈنگ کے ساتھ کسی اور کتاب میں یہ نہیں آیا تھا۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفراء و نواب کا یا وکلاء کا یہ چیپٹر باندھا تو اس چیپٹر کا آغاز عمومی طور پر ائمہ علیہ السلام کے وکلاء سے کیا، لیکن اسے بہت طویل نہیں لے کے گئے، حالانکہ لے کے جاتے تو شاید اس کتاب کی نسبت ایک اور کتاب بن جاتی۔ تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض وکلاء کا انتخاب کیا اور پھر وہ امام زمان علیہ السلام کے وکیلوں کے اوپر منتقل ہو گئے۔ حدیث دیکھیں، اس میں حدیث نمبر 317 ہے اور انشاءاللہ آج ہم ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری کو بھی انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ 317 حدیث میں محمد بن اسماعیل علی بن عبداللہ حسنیان یہ دونوں کہتے ہیں دخلنا علی ابی محمد الحسن علیہ السلام، ہم امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوئے، بے سر من رعا، سامرا کا نام ہے، سر من رعا، سرہ راز سے بھی ہو سکتا ہے جو دیکھے وہ اسے پوشیدہ رکھے، اور مسرور خوشی سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اسے دیکھا وہ مسرور ہو گیا کیونکہ خوبصورت جگہ تھی۔ معتصم نے سامرا کو آباد کیا تھا، اس کے اوپر ایک درس ہمارا سابقاً گزر چکا ہے سامرا کی تاریخ پہ۔ سامرا کی تاریخ بہت مہم اور اہم ہے۔ بغداد اور تکریت کے درمیان یہ شہر آباد ہے، بغداد سے اچھا خاصا یہ کئی کلومیٹر دور ہے۔ بغداد میں جب رش پڑ گیا، ہارون الرشید نے دارالخلافہ بغداد کو بنایا تھا، اور اس دور کا دنیا کا جدید ترین یہ دارالخلافہ تھا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ، جیسے آج یورپ کہتے ہیں، اس دور میں یورپ عباسی حکومت کے دور کی ریاست تھی، یعنی جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے انکشافات، یعنی میتھمیٹکس میں، فزکس، کیمسٹری، سب ماہرین عالم اسلام میں موجود تھے۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بغداد کو تشکیل دیا۔ ابھی بھی بغداد کے اوپر جب کتابیں چھپتی ہیں، صرف بغداد کے بارے میں جغرافیہ کو بیان کریں تو 2-3 جلدیں بن جاتی ہیں، اتنا زیادہ مواد وارد ہوا ہے بغداد کے بارے میں۔ بغداد جب بھر گیا، رش پڑ گیا، تو وہ استراحت کے لیے اور سکون اور آرام کے لیے یہ بادشاہ حضرات 200 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر دور جایا کرتے تھے۔ تو بغداد سے اگر آپ جائیں ترکی یا شام کی طرف تو راستے میں
یہ خوبصورت ایک علاقہ آتا ہے کہ پانی کی بہتات ادھر ہے، درخت ادھر اگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑی نما ٹیلے موجود ہیں، تو دیکھنے والا بڑا مسرور اور خوش ہو جاتا ہے اس منظر کو دیکھ کے۔ تو انہوں نے مامون نے اس جگہ کو خفیہ طور پہ آرام گاہ بنایا ہوا تھا اپنی، ادھر آتا تھا، شکار وغیرہ کرتا اور چند ہفتے رہ کے چلے جاتا تھا، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو معتصم یعنی عباسی بادشاہوں کا تو خبر تھی، تو بادشاہوں میں پھر معتصم نے اسی کو دارالخلافہ بنا دیا، اور دارالخلافہ میں جو بغداد میں نقائص تھے، مثلا سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت سارے نقائص تھے، مثلا بغداد میں یہ تھا کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے یعنی دارالامارہ وہ ایک جگہ پہ ہے، اور بقیہ بعض دفاتر کسی اور جگہ پہ ہیں، اور رہائشی علاقے کسی اور جگہ پر ہیں۔ تو سامرا میں یہ نہیں کیا، سب کو ایک جگہ پہ اس نے آس پاس ہی رکھا، آنے جانے میں آسانی، اور منظم سامرا کو بنایا۔ اس لیے سامرا میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو 1 سے 2 جلدی کتاب مل جائے گی، اتنا اس کے بارے میں بیان وارد ہوا ہے۔ لیکن جتنا بھی کتابوں میں لکھا ہے، آثار میں صرف ایک جگہ باقی رہے گی سامرا کے، اور وہ ہے کہ جو سامرا کا سب سے غریب ترین اور فقیر ترین محلہ تھا، کہ جس میں فقط فقراء رہتے تھے یا حکومتی عملہ جو سب سے کم تنخواہ دار عملہ ہے وہ رہا کرتا تھا، جسے عسکر کہتے ہیں۔ عسکر ایک محلے کا نام ہے، لیکن امام نقی و عسکری علیہ السلام کی برکت سے صرف وہ حصہ آج بھی ان آثار پہ باقی ہے، یعنی جسے دنیا نے چھپانا چاہا اللہ نے اسے آشکار کر دیا، اور جسے لوگوں نے آشکار کیا تھا آج آپ کو اس جگہ پہ صرف اور صرف اڑتی ہوئی ریت اور بیابان اور بنجر علاقہ ہی ملے گا۔ کوئی نہ پارلیمنٹ کے آثار ہیں، نہ بڑے بڑے محلوں کے، اور نہ بڑے بڑے قصر جو انہوں نے بنائے، کسی کا بھی اثر ادھر زمین کے اوپر باقی نہیں ہے، سوائے اس غریب گھرانے کے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج پوری دنیا کے لیے مطمع نظر اور زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کے پاس یہ آئے بسر من رعا سامرا میں، وبین یدیہ جماعت من اولیائہ و شیعتہ۔ امام عسکری علیہ السلام کے پاس ان کی خصوصی اولیاء یعنی محبین و شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حتی دخل علیہ بدر، بدر ان کے غلام کا نام ہے، خادمہ، آگے روایت میں لکھ دیا کہ ان کا بدر سے چاند نہ شمار کریں، بدر ویسے کہتے ہیں چاند کو بھی، تو دخل علیہ بدر کہ ان کا خادم ان کے پاس آیا، فقال یا مولائی بالباب قوم شعث غبر، کہ دروازے کے اوپر ایک قوم ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ان کے چہرے ہیں۔ فقال لهم، امام عسکری علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء نفر من شیعتنا بالیمن، کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ یہ گروہ ہے جو ہمارے شیعہ ہیں اور یمن سے آئے ہیں۔ فی حدیث طویل، پھر آگے طویل حدیث ہے، وہ پھر اس جگہ پہنچتے ہیں جو عثمان بن سعید عمری سے مربوط ہے۔ البتہ یمن کے آج کے لوگ بھی کچھ ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ جو بالخصوص جنگ ابھی جاری ہے، کہ جنگ کے حالات تو بہت ہی ابتر ہیں، بہت زیادہ، کہ ان کے پاس جو مجاہدین موجود ہیں جنگ میں، جو محاذ کے اوپر موجود ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، وہ پتے کھا کے ابھی گزارا کرتے ہیں، جیسا کہ ادھر بعض علماء نے بھی اسے ذکر کیا۔ اور اس وقت دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں پہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں، واحد جگہ ہے۔ ابھی پاکستان میں بھی اینکر حضرات جاگ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، اور اس کی بھی سیاسی ہی وجہ ظاہراً دکھائی۔ کون ہے؟ محمد۔ یہ محمد کس کے وکیل ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کے بھی وکیل ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ امام زمان علیہ السلام کے حقیقت میں پہلے 2 نائبین، ان کی تصریح امام نقی و امام عسکری علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ پہلے جو 2 نائبین ہیں ان کی کس نے تصریح فرمائی؟ امام نقی و امام عسکری علیہ السلام۔ یہ ہم پچھلے درس میں جو ہم نے روایت پڑھی، ایک طویل روایت، اس میں بھی آپ نے اس واقعے میں بھی دیکھا کہ امام نقی و امام عسکری علیہ السلام نے یہ تصریح فرمائی۔ اسی طریقے سے اس جگہ پر بھی امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ میرے فرزند مہدی کے بھی، یعنی تمہارے جو مہدی ہیں ان کے بھی یہ وکیل ہیں۔ اگلی روایت تیزی سے دیکھیں۔ اگلی روایت میں
جو جعفر بن عبداللہ حمیری ابو جعفر ہیں، ان کی روایت میں آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر الحمیری کی جو نواسے بنتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اور ان نواسوں کے آگے سے بیٹے، یعنی سلسلہ اس طرح سے چلا ہے کہ اپنے ہی ان کے خاندان کے بندے اسے ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ عن شیوخ ہی، بعض بڑے بڑے شخصیات سے ہم نے یہ سنا کہ لما ماتا الحسن بن علی علیہ السلام، جب امام عسکری علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضر غسلہ عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ و ارضاہ، کہ جناب عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ اس وقت حاضر ہوئے اور انہوں نے غسل دیا جناب امام عسکری علیہ السلام کو۔ یعنی امام عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو کس نے یہ سارا کا سارا اہتمام کیا؟ تو اس وقت جو بڑی بڑی شخصیات تشیع کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان امور کو عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ نے انجام دیا، وَتَوَلَّ جَمِيعَ عَمْرِهِ فِي تَكْفِينِهِ وَتَحْنِيطِهِ وَتَقْبِيرِهِ، یہاں تک کہ کفن دینا، حنوط کرنا اور قبر تک اتارنا، ان سب کو کس نے انجام دیا؟ جناب عثمان بن سعید نے۔ مَأْمُورًا بِذَلِكَ لِلظَّاهِرِ مِنَ الْحَالِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ جُحْدُهَا وَلَا دَفْعُهَا إِلَّا دَفْعِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ فِي ظَوَاهِرِهَا، کہ ظاہر حال سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام جناب عثمان بن سعید عسکری کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے معمور کیا گیا تھا کہ تم نے یہ سارے کے سارے امور انجام دینے ہیں۔ یعنی عثمان بن سعید عمری کا یہ پہلو عموماً کتب میں موجود نہیں ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے تمام اہتمام کس ہستی نے کیا؟ عثمان بن سعید نے۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام نے ادھر نماز جنازہ پڑھائی، وَإِلَّا امام زمان علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھانا ایک مشکل چیز ہے تمام لوگوں کے سامنے، یا ایک آپ ایسی خیالی تصویر کشی کریں، اس خیالی تصویر کشی کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات موجود ہیں، خصوصی اصحاب موجود ہیں، اور عثمان بن سعید عمری کے جو پہلے نائب بھی ہیں وہ وہاں پہ سارے امور کو انجام دے رہے ہیں، تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ انہی حضرات کے ہمراہ امام زمان علیہ السلام نے نماز جنازہ امام عسکری علیہ السلام کی پڑھائی۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں وَكَانَ تَوْقِيعَاتُ صاحب الامر علیہ السلام تخرج علی یدی عثمان بن سعید و ابنہ ابی جعفر محمد بن عثمان الی شیعتہ و خواص ابیہ ابی محمد بالامر والنہی والاجوبہ عما یسأل شیع عنہ اذا احتاجت الی السؤال فیہ بالخط، یعنی امام زمان علیہ السلام کی طرف سے توقیعات صادر ہوتی۔ اس کتاب سے اس لیے یہ ٹیکسٹ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ ان کتب میں سے ہیں جسے درسی طور پہ مہدویت کے نصاب میں بیان کرنی چاہیے، پڑھانی چاہیے۔ جس طرح سے آپ مختلف کتب پڑھتے ہیں، ہدایت النحو ہے، سیوطی ہے، یا اس طرح سے کتب ہیں، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصاً سفراء کا اور وکلاء کا جو حصہ ہے وہ ہمارے تمام بزرگ شیعہ اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ مہم ہے، اور ادھر جو معلومات ہیں وہ معلومات اس شخصیت کی وثاقت اور اعتماد کی گواہی بن جاتی ہیں، کیونکہ شیخ توسی کی رجال کی طرف بھی اسی لیے رجوع کرتے ہیں۔ تو اس لیے ادھر آپ دیکھیں امام زمان علیہ السلام کی توقیعات وہ عثمان بن سعید کے ہاتھوں سے نکلتی تھیں، یعنی ادھر سے صادر ہوتی تھی، اور ان کے جو فرزند تھے محمد بن عثمان ان کے ہاتھوں سے صادر ہوتی تھی۔ ان کے شیعہ اور خواص، ان کے والد گرامی امام عسکری علیہ السلام کے جو خواص شیعہ تھے، اس کا مطلب ہے یہ خاص الخواص ہو جائیں گے۔ ایک تو خواص ہوتے ہیں، یہ خاص الخاص ہیں، خواص سے بھی زیادہ خاص یہ باپ بیٹا دو شخصیات تھے۔ بالامر والنہی، کوئی حکم دینا ہو، کسی سے منع کرنا ہو، یا شیعہ ان سے جو سوالات کرتے تھے اس کے جوابات ہیں، اور یعنی جن کی طرف وہ احتیاج رکھتے تھے۔ بالخط الذی کان یخرج فی حیات الحسن علیہ السلام، ان توقیعات میں کون سا خط استعمال ہوتا تھا؟ لکھائی، جسے آپ کہہ لیں، اردو میں کہتے ہیں لکھائی، وہی لکھائی تھی امام زمان علیہ السلام کی جو امام عسکری علیہ السلام کی لکھائی تھی، بیان ہی اسی طرح سے وہ لکھا کرتے تھے۔ فلم تزل الشیعہ مقیمۃ علی عدالتہما، ان دونوں بزرگان عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان کی عدالت کے اوپر دونوں شیعہ
یعنی ان دونوں کی عدالت کے اوپر شیعہ مسلسل اعتقاد قائم رکھتے رہے الی ان توفی عثمان بن سعید رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ عثمان بن سعید وفات پا گئے، اللہ ان پہ رحمت کرے، ان سے راضی ہو۔ وغسلہ ابنہ ابو جعفر، اور عثمان بن سعید کو کس نے غسل دیا؟ ان کے بیٹے ابو جعفر نے۔ عثمان بن سعید کی کنیت تھی ابو عمرو، ان کے بیٹے کی کنیت تھی ابو جعفر۔ وطول القیام بہی، اور ان کی جگہ کے اوپر کس نے ذمہ داری اٹھا لی؟ ان کے بیٹے محمد بن عثمان، وہ تو ان کی زندگی میں ہی پہلے ائمہ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ عثمان بن سعید کے بعد کون ہے وکیل؟ ان کے بیٹے محمد بن عثمان۔ وحصل الامر کلہ مردودا الیہ، اور تمام کے تمام امور کس کی طرف لوٹا دیے گئے؟ محمد بن عثمان کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 4 نائبین غیبت امام زمان علیہ السلام میں آج ہر شیعہ کو یاد کرائے جاتے ہیں، اس کی آپ بنیادی وجہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مد مقابل کسی شیعہ، کسی فرد خاص الخاص بھی ہوتا تھا تو اسے ائمہ علیہ السلام قرار نہیں دیتے تھے، انہیں بالاتر ان کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ وَالشِّیَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ عَدَالَتِهِ وَثِقَتِهِ وَأَمَانَتِهِ، شیعہ اس دور کے جو بزرگان تھے ان کا شدت سے یہ اعتقاد تھا ان کی عدالت میں محمد بن عثمان کی اور ان کی وثاقت اور امانت میں، لما تقدم له من النص علیہ بالامانہ والعدالہ، جیسا کہ پیچھے ائمہ علیہ السلام کی زبانی گزر چکا ہے کہ ان کی امانت اور عدالت کی گواہی اہل بیت نے دی۔ والامر بالرجوع الیہ فی حیات الحسن علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ہی تمام امور کے لیے رجوع کرنے کا حکم کن کی طرف تھا؟ انہی 2 شخصیات، باپ اور بیٹے کی طرف۔ وبعد موتہ فی حیات ابیہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جب ان کے والد یعنی عثمان بن سعید عمری وفات پا گئے تو یہ حکم منتقل ہو گیا محمد بن عثمان کی طرف۔ اگلی تیزی سے روایت دیکھیں کیونکہ یہ 1-2 ہمارے پاس روایات ہیں تاکہ یہ چیپٹر ہمارا اختتام پذیر ہو جائے۔ اس میں حسن بن ایوب بن نوح ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں، وہ حدیث بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی، صرف وہ حصہ کہ جو بیان کیا۔ قالوا جمیعا، یہ سارے افراد ذکر کرتے ہیں، اوپر نام ہیں، ان کے خاص شیعہ تھے، یہ شیعہ سارے مل کے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام علیہ السلام سے کہنے لگے نسألہ عن الحجہ من بعدہ، آپ کے بعد کون ہمارے اوپر حجت ہے؟ ہمارا آپ سے سوال یہی ہے۔ وفی مجلسہ علیہ السلام 40 رجلا، اس وقت امام عسکری علیہ السلام کے پاس 40 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر نام بھی ان کے ہیں، ان میں سے بعض کے نام ہیں، مثلا علی بن بلال، احمد بن حلال، محمد بن معاویہ بن حکیم، حسن بن ایوب بن نوح، 40 بندے امام عسکری علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ فقام الیہ عثمان بن سعید بن عمر العمری، جناب عثمان بن سعید ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، فقال لہو، اور امام عسکری جناب عثمان کہتے ہیں یبن رسول اللہ، یہ فرزند رسول، ارید ان اسألک عن امر، میں آپ سے ایک ایسے امر کا سوال کرنا چاہتا ہوں، انت اعلم بہ منی، کہ جس کے بارے میں یقیناً آپ مجھ سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فقال لہو اجلس یا عثمان، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان بیٹھ جاؤ۔ فقام مغضبا لیخرج، تو وہاں پہ وہ حالت غضب میں عثمان نکلنے لگے، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان کا بالکل ہی اس جگہ پہ جواب نہیں دیا، تو وہاں سے وہ جانے لگے کہ شاید یہ جو مسئلہ ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا ہے اور اس کا جواب ان کے سامنے نہیں دینا۔ فقال، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا لا یخرجن احد، تم میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے باہر نہ نکلے، کوئی ایک بھی یہاں سے نہ جائے۔ فلم یخرج منا احد، تو کوئی بھی نہیں نکلا اور عثمان بھی وہاں پہ ہی بیٹھ گئے۔ الی ان کان بعد ساعت، تو کچھ مدت کے بعد فصاح علیہ السلام بعثمان، امام عسکری علیہ السلام نے ندا دی عثمان بن سعید کو۔ فقام علی قدمیہ، وہ فوراً اپنے دونوں قدموں پہ کھڑے ہو گئے۔ فقال اخبرکم بما جئتم، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس کا مجھے علم ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں ابھی خبر دیتا ہوں۔ قالوا نعم یا ابن رسول اللہ، کہ ایسا ہو، سب لوگوں نے کہا اے فرزند رسول، بہت اچھا ہے۔ قال جئتم تسألونی عن حجہ من بعدی، تم لوگ اس لیے آئے ہو کہ میرے بعد جو حجت ہے اس کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ اس دور میں اگر آپ حالات پڑھیں تو تب آپ کو اس سوال کی سنگینی کا پتہ لگے گا، کہ یا آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ
سعودی عرب میں آپ ہوں، ایئرپورٹ میں پوچھیں آپ سے کہ تمہارا شہید نمیر باقر نمیر سے کیا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وہ نام بھی لے لیا تو پکڑے گئے۔ تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا آج کل پاکستان میں جو پکڑ دھکڑ غیر قانونی طور پہ جاری ہے، ادھر سے آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کا سوال کر لیں کہ جس سے ایجنسیاں فوراً اٹھاتی ہیں، تو وہاں پہ انسان ہل کے رہ جائے گا۔ اس دور میں بھی ایسے مسائل تھے، لہذا قالوا نام کہ ہمارا یہی سوال ہے۔ فَإِذَا غُلَامٌ اتنی دیر میں ایک بچہ آیا، كَأَنَّهُ قِطَعُ قَمَرٍ جیسے کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو، تشبیہ ہے، جیسے اندھیرے میں چاند چمکتا ہے، ستاروں میں چاند نمایاں ہوتا ہے، تو سب لوگوں میں وہ شخصیت اس طرح سے بچہ نمایاں تھا۔ اشبہ الناس بأبی محمد علیہ السلام، جو سب سے زیادہ مشابہ تھا امام عسکری علیہ السلام، یعنی گویا کہ ایک نو فوٹو کاپی آپ کہہ لیں امام عسکری علیہ السلام کی تھی۔ امام عسکری علیہ السلام کا حلیہ مبارک روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہم نے ایک درس میں پوری وہ روایت طویل پڑھی امام عسکری علیہ السلام کی حلیہ مبارک کی۔ ھذا امامکم، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے امام ہیں، من بعدی و خلیفتی علیکم، اور میرے تمہارے اوپر خلیفہ ہیں، اطیعوہ تم اس کی اطاعت کرو، ولا تتفرقوا من بعدی میرے بعد منتشر نہ ہو جانا، فتہلکوا فی ادیانکم والا تم اپنے دینوں میں ہلاک ہو جاؤ گے، الا وانکم لا ترونہ من بعد یومکم ھذا اس دن کے بعد تم اس کو نہیں دیکھو گے، حتی یتم لہ عمر یہاں تک کہ ان کی عمر اپنے اس اتمام تک پہنچ جائے، تمام اور مکمل ہو جائے۔ فَأَقْبَلُوا مِنْ عثمان مَا يَقُولُهُ تم لوگوں کو چاہیے اقبلو کہ تم لوگ آگے بڑھو اور قبول کرو، یا فقبلو بہتر ہے، فقبلوا من عثمان عثمان سے تم قبول کرو، ما یقولو جو کچھ عثمان تمہیں کہے، اس غیبت کے دور میں جو عثمان کہے وہ قبول کرو، وانتہوا الی امرہ اور اپنے آپ کو عثمان تک پہنچاؤ اور جو وہ کہیں وہ لے لو، آگے بحث نہ کرو، وَاقْبَلُوا قَوْلَهُ عثمان کے قول کو قبول کرو، ہاں ہو فَهُوَ خَلِيفَةُ امامکم یہ تمہارے امام کا تمہارے پیچھے خلیفہ ہے، یعنی تمہارے امام اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْهِ اور تمام امور انہی کے سپرد ہوں گے، فی حدیث طویل یہ حدیث پہ آگے طویل ہے۔ یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس میں اب پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک کہاں پہ ہے۔ ان کی قبر مبارک کے بارے میں آج کے دور میں تو غالباً بغداد میں ہی یہ حصہ بنتا ہے، اس میں جو انہوں نے نقشہ بیان کیا وہ اس پرانے دور کا ہے۔ یہ ہمارے پاس کل بیانات تھے کہ جو عثمان بن سعید عمری کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، لوگ ان کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اور آج بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں ان کے کئی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زیارت سے تبرکات جو حاصل ہوئے وہ بھی معروف ہیں۔ یہ باپ بیٹا جو ہیں ان کی زیارت کرنی بھی چاہیے، اور بہت عظیم شخصیات تھیں، اور اس وقت قدر مشکل ہے کیونکہ سنی علاقوں میں ہی ان کی قبریں بنتی ہیں، لیکن آج کے دور میں الحمدللہ یہ فضا آزاد ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بن سعید نے کتنی عمر نیابت پائی، کیونکہ امام نقی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام عسکری علیہ السلام کے بھی ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کے بھی ہیں، تو ظاہراً 65 ہجری میں یا 66 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ دو قول ہمارے پاس موجود ہیں، زیادہ یہی احتمال ہے کہ 65 ہجری میں، یعنی 5 یا 6 سال نائب رہے امام زمان علیہ السلام کے، پھر ان کی وفات ہوگی کیونکہ بہت بوڑھے تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نیابت کے عہدے پر فائز ہوئے، محمد بن عثمان العمری، اور 305 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یعنی 4 نائبین میں سب سے طویل دور کس نے کاٹا ہے؟ محمد بن عثمان العمری نے، اور انہی سے روایات بھی متعدد ہمارے پاس آئی ہیں، خصوصاً دعاؤں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک عارفانہ شخصیات تھیں۔ جیسے آج کے دور میں ہے، اگرچہ بہت سارے لوگوں کے لیے لفظ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی دعاؤں کو پڑھیں، رجب میں بھی خصوصی جو زیارت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق، وہ محمد بن عثمان بن سعید عمری سے ہی نقل ہوئی ہے۔ ایک عارفانہ شخصیت تھیں، اس لیے مختلف قسم کی دعائیں رمضان المبارک میں اور دیگر ایام
مبارک کے اعتبار سے وارد ہوئی ہیں۔ لہٰذا محمد بن عثمان بن سعید عمری، ان کی وکالت اور نیابت کا اہتمام خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ تقریباً آپ خود اندازہ کریں تقریباً 30 سال کے اوپر مشتمل دور ہے۔ 70 سالوں میں 30 سال محمد بن عثمان کے بنتے ہیں، اور بقیہ جو 40 سال ہیں وہ 3 شخصیات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم محمد بن عثمان بن عمری کے حالات کو ملاحظہ کریں گے۔ ان کے حالات قدرے ہمارے سامنے مختصر آئیں گے عثمان بن سعید کی نسبت سے، کیونکہ اس میں ہمیں سفارت اور نیابت کا بھی ایک بڑا تعارف کرانا پڑا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔